ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور جو جہاں تک آپ نے پروجیکٹ کی بات کی جی 24 لاکھ ایکڑ کا ہم نے رجسٹر کیا تھا, اس میں سے 15 لاکھ ایکڑ کے اوپر ہم نے اپنا پروجیکٹ رن کیا ہے. اور 9 لاکھ ایکڑ ہم نے ٹیسٹ کے طور پہ چھوڑ دیا فارمر کے پاس. مثلا ایک فارمر کے لیے اگر 30 ایکڑ ہے تو میں بھی ہم نے 20 ایکڑ اپنے طریقے سے کاشت کروایا اور 10 ایکڑ جو ہے وہ اس کو کہا کہ اپنے روایتی طریقے سے کاشت کرے. اور الحمدللہ ابھی تک جو اس کا رزلٹ یا جو ہمیں فیڈ بیک آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ 40% پلس کی ڈیفرنس ہے ییلڈ کا ایک کسان کا اپنے طریقے سے کاشت کی ہوئی فصل کا اور ہمارے طریقے سے. اچھا, یعنی ہم موٹی سی بات کرتے ہیں 27 من تو اس نے ایوریج لینی ہے تو 40% سے زیادہ تقریباً 9 سے 10 من کا ایوریج تقریباً فرق پڑ رہا ہے. 9-10 من سے مطلب یہ ہے اس کہ کا مطلب ہے 10,000 11,000 روپیہ اس کو انشاءاللہ تعالی اس میں فالتو بچے گا جو پروجیکٹ ایریا میں. اللہ کرے جی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی جو فیلڈ ایکٹیویٹی ہے, جو سروسز ہے, جو فارم ایڈوائزری سروسز ہیں, یہ ان کی سکسیس ہے. اور یہ مول صاحب ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں 40 من کے اوپر. الحمدللہ ہم اس سے پہلے جتنے بھی یہ پروجیکٹ رن کیے ہیں ان میں جو ہمارے ٹریٹڈ ایریاز ہیں ان کی پیداوار 50 من پلس پہ آتی رہی ہے. 55 من پچھلے سال کا جو پروجیکٹ تھا وہ جو تقریباً 4,57,000 ایکڑ پہ چلا تھا, اس کی 55 من کی پیداوار ایوریج تھی. سو میں تو صرف بڑا سیف سائڈ پہ رہ کے 40 من کی بات کر رہا ہوں. یہ اچھی بات ہے کیونکہ میں سمجھتا ہوں کیونکہ اس دفعہ ہم نے جب کاشتکار کو کہا کہ ڈی اے پی ڈالو, پوری بوری ڈی اے پی کی ڈالو, ہاں جی, تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ڈالنا چاہتے تھے لیکن افورڈیبلٹی نہیں ہوئی. 4700 روپے کے اوپر بک رہی تھی. اس دفعہ کاشتکاروں نے کہا کہ جناب ہم ڈالنا چاہتے ہیں. ہاں, ہم نے اس کی ریپلیسمنٹ ضرور کرائی. ہم نے اس میں سپر ویٹ کے نام سے ایک پروڈکٹ اسپیسیفکلی ویٹ کے لیے لانچ کیا تھا اس سال, جس میں ویٹ کے حساب سے گراسز والی جو کراپس ہیں اس کے لیے ہم نے آرگینک کمپلیکسز تھے اور این پی کے کا ایک مکسچر تھا. وہ ہم نے اسپیسیفکلی فوکس ڈیولپ ہی ویٹ کے طور پہ کیا تھا. وہ ہم نے ٹرائی کیا کہ اس کے ذریعے ہم جو نیچے کھاد ڈلتی ہے اس کی ضرورت کو پورا کریں, لیکن جو اوپر فولیئر سپرے ہے نا جی, وہ کبھی بھی نیچے کی کھاد کی پوری ضرورت کو پورا نہیں کرتا. وہ ایک آپ سمجھیں کہ وہ ایک سپلیمنٹ ہے. مثلا آپ 2 روٹی آپ کو مل رہی ہو نا کھانے کے اوپر, تو وہ آپ کی ہے بیسک خوراک. اب 2 کو 1.5 کر دیں, 1 کر دیں اور ایک گلوکوز کا انجیکشن لگانا شروع کر دیں ساتھ اس کے. گلوکوز کا انجیکشن 2 سے 3 گھنٹے کے لیے یا 4 گھنٹے کے لیے وقتی طور پہ آپ کو طاقت بھی دے گا, انرجی بھی دے گا. جہاں پہ آپ کھاد زمین میں ڈالی ہوئی کھاد کو کسی حد تک ریپلیس کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں ویسٹیجز بھی آنی ہوتی ہیں, وہ ویسٹیجز آپ کور کر لیتے ہیں فولیئر سپریز کے اندر. اور فولیئر سپرے چونکہ وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں, کھڑی فصل پہ آپ کر سکتے ہیں, تو اس میں آپ کو ایڈوانٹیج یہ ملتا ہے کہ فصل کی ہر سٹیج کی خوراک کی ضرورت ساتھ ساتھ پوری ہو جاتی ہے. لیکن نیچے کھاد نہ ڈلنے کی وجہ سے جو سٹارٹ میں کمی آتی ہے وہ پوری کرنے کے لیے آپ کو پھر بہت زور لگانا پڑتا ہے. پچھلے سالوں میں کاشتکار ڈی اے پی کی پوری بوری ڈالتے تھے, بلکہ 1.5 بوری بھی ڈالتے تھے. حکومت کی تو 2 بوری کی ریکمنڈیشن ہے, 2 تو خیر آپ کوئی بھی بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. لوگ 1 سے آدھی بوری پہ آ گئے ہیں. پہلے لوگ 1 بوری پہ تھے ایوریج, اب آدھی بوری پہ آ گئے. سر ایک سٹیٹسٹکس اویلیبل ہے کہ اس سال فاسفورس کی اپ ٹیک جو ہے نا ویٹ میں پچھلے سالوں کی نسبت 30% کم ہوئی. بالکل کم ہوئی ہے جی. اور ابھی جو آپ کی یہ کاٹن آ رہی ہے اس میں بھی کم ہوگی. وجہ اس کی ہے جی 4700 روپے کے اوپر یہ افورڈیبل نہیں ہے. اس کے لیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ لوگ ڈی اے پی کو کم کریں گے, ایس ایس پی کی طرف جا رہے ہیں. ایس ایس پی میں بھی سر جی معذرت کے ساتھ ایس ایس پی کے حوالے سے جو میری انفارمیشن ہے, جو سارے لوگ بتا رہے ہیں اور جو چیزیں نظر آ رہی ہیں نا, ماسوائے کوئی 1-2 گھروں کے, اب 14% ایس ایس پی اوپر لکھا تو ہوا ہے لیکن کوئی بھی 5-6% سے زیادہ ایس ایس پی نہیں ڈال رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے اصل میں. مول صاحب جو ایس ایس پی کا ٹھیک ہے آپ کی بات, میں شاید اتنا چونکہ میرے پاس اسٹیٹسٹکس نہیں ہے, میں تو چونکہ سارا دن مجھے ساری, لیکن چونکہ افورڈیبلٹی کا ایشو اتنا زیادہ بن گیا ہے کہ لوگ ڈی اے پی افورڈ نہیں کر پا رہے. وہ کہتے ہیں یار چلو کچھ تو ڈلے گا. لوگ اب اس چیز پہ آ گئے, لیکن وہ 14 ڈالنا چاہتے ہیں, 14 بھی نہیں مل رہی. وہ اپنی طرف سے مطمئن ہے ذمہ دار کہ میں نے جی اتنے بیگز ڈال دیے, 3 بیگ ڈال دیے. یہ تو اب حکومت کا کام ہے, حکومت کا کام ہے, ریگولیٹری رول ہے جو ان کو دیکھیں, ریگولیٹ کرے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر دیکھیں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک چیز کی ہی نہیں جا سکتی. لوکل فاسفورس سے 14% بنانا بہت مشکل کام ہے, ٹھیک ہے جی.
تو ہم اس کو کلاسیفائی تھوڑے پہ کر کے ڈوز بڑھا لیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے جی. یہ کوئی ضروری ہے کہ ہم نے 14 کے اوپر ہی رکھنا ہے. آپ اس کو 7% یا 8% کے اوپر کلاسیفائی کریں اور اس کلاسیفیکیشن کے حساب سے آپ کہیں کہ بھئی 50 کلو کی جگہ آپ 80 کلو ڈالیں. ٹھیک ہے جی. وہی چیز آپ کی جو ہے وہ جو فاسفورس ہیں وہ پورے کرتے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اس میں تھوڑی سی ورکنگ کی وجہ سے ہم بہت سارے لوگوں کو بے ایمانی پہ مجبور کر دیتے ہیں. سر جی اس کا دوہرا نقصان ہے نا. میں یہ سمجھتا ہوں ایک تو وہ ذمہ دار جس نے 14% کے حساب سے کیلکولیشن کر کے 3 بوریاں ڈال لیں, اب وہ تو مطمئن ہے کہ میں نے آلموسٹ ڈی اے پی فاسفورس کی ضرورت پوری کر دی. ایکچولی جو اس میں 6% ہے, 7% ہے یا 5.5% ہے, تو مارا تو وہ غریب ذمہ دار گیا جو اپنی طرف سے مطمئن ہے کہ میں نے جی پیسے میں نے پوری ڈال دی ہے. تو الٹیمیٹلی جو ییلڈ کم آئے گی, یقیناً یہ قومی پیداوار میں کمی ہے. ڈیفینیٹلی اس کی کوئی آلٹرنیٹ ہو ہی نہیں سکتی سر. بالکل. اور اس کے علاوہ جی یہ پروجیکٹ چونکہ آپ تو کمپلیشن کی سٹیج پہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے میں اور 20 دن میں اس کی ہارویسٹنگ. ہاں جی ہارویسٹنگ. بلکہ میں یہ کہنے لگا تھا کہ مجھے یاد آپ نے کہا تھا کہ مغل صاحب اس ہم کریں گے یہ کہ فیلڈ میں جا کے ہم فیلڈ ڈیز کریں گے اور کاشتکاروں کو دکھائیں گے. دیکھیں جی مقصد زراعت میں ابھی جو بہت بڑا گیپ ہے اس کو برج اپ کیا جا سکتا ہے بائی فارم ایڈوائزری سروسز. اور الحمدللہ آپ کی کمپنیز میں میرا خیال ہے اگلے دن مجھے وہ ناصر صاحب بتا رہے تھے, ایک ڈیٹا بتا رہے تھے کہ جی ہم ہفتے میں تقریباً 1 لاکھ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا اس میں ہم فارم گیدرنگز کرتے ہیں, لوگوں کو ڈیمونسٹریشنز کر کے دکھاتے ہیں, پرسن ٹو پرسن کانٹیکٹ ہے. پھر آپ کا جو ریسرچ اسٹیشن بنا ہوا ہے, ڈفرینٹ ریسرچ اسٹیشنز ہیں, وہاں پہ لوگوں کو لا کے دکھانا. سو اٹس اے بگ ایکٹیویٹی سر. سر ڈیفینیٹلی. دیکھیں فارمر کو اس ٹائم سب سے بڑا کاشتکار ہمارا بھائی جو ہے نا جی, اس کو مسئلہ یہ ہے کہ زبانی بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں بتانے کے لیے جی یہ شے بہت اچھی ہے, میری دوائی اچھی ہے, میری کھاد اچھی ہے, میری سیڈ بہت اچھا ہے. مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا کہ سارے ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ سمجھتا ہے وہ اس کے لیے اعتبار کرنا ہے, کریڈیبلٹی, کمپنیوں کی کریڈیبلٹی تو اسٹیبلش ہوتی ہے اس کے پاس, لیکن اس کے علاوہ اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے فیصلہ کرنا. فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور کیوں ہوتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم لوگ جب جا کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ذمہ دار کو کہ جی یہ ڈالیں تو اس سے یہ ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی کیا ویسا ہوتا ہے کہ نہیں, وہ ایٹ دی ٹائم آف ہارویسٹ ہی پتہ چلتا ہے. بات کرتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد.